اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو ہمارے 12ویں امام یعنی 14ویں معصوم حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کتاب کے پیج نمبر 748 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا، جس میں ہم نے وہ اہل سنت کی وہ روایتیں وہ احادیث پیش کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کی غیبت اور آپ کی ولادت کے سلسلے میں اہل سنت کے یہاں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اب ہم روایت کے سلسلے اور حدیث کے سلسلے کو شیعہ حدیثوں سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے گفتگو پیج نمبر 748 سے شروع کرتے ہیں۔ شیعہ حدیثیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو نہیں پائیں گے مگر وہ حج میں تشریف لائیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھیں گے۔ اسبغ بن نباتہ کا بیان ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ دیکھا حضرت فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنی انگشت مبارک سے زمین کھود رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں حضرت کو متفکر دیکھ رہا ہوں، کیا اس زمین میں سے آپ کا کچھ لگاؤ ہے؟ فرمایا نہیں۔ خدا کی قسم زمین اور دنیا سے بھی مجھے کوئی رغبت نہیں رہی ہے، میں اس بچے کے بارے میں فکر کر رہا ہوں جو میری نسل سے 11واں فرزند ہوگا، اور وہ مہدی ہے، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس کے بعد ایک غیبت ہے جس میں بہت سے گروہ گمراہ ہو جائیں گے اور بہترے گروہ ہدایت حاصل کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم تک یہ خبر پہنچے کہ صاحب الامر یعنی امام وقت غائب ہو گئے ہیں تو ان کی غیبت کا انکار نہ کرنا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا قائم کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک مختصر ایک طولانی۔ پہلی غیبت میں بہت ہی خاص شیعوں کے علاوہ کسی کو ان کی جگہ کا علم نہ ہوگا، اور دوسری غیبت میں ان کے خاص دوستوں کے علاوہ کوئی ان کی جگہ سے واقف نہیں ہوگا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا قیام کریں گے اور در حالہ کہ کسی کی بیعت یا عہد و پیمان ان کے ذمے نہ ہوگا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا قائم میری اولاد سے ہے، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، اس کے شمائل میرے شمائل، اس کی سنت و روش میری سنت و روش۔ وہ لوگوں کو میری شریعت اور دین پر آمادہ کرے گا اور میرے پروردگار کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ جو شخص اس کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس نے میری مخالفت کی، اور جس نے اس کی غیبت کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میرے قائم میں پیغمبران نے خدا کی شباہتیں پائی جاتی ہیں، ایک شباہت نوح سے ہے، ایک شباہت ابراہیم سے ہے، ایک شباہت موسیٰ سے ہے، ایک شباہت عیسیٰ سے ہے، ایک شباہت ایوب سے اور ایک شباہت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ جناب نوح سے طول عمر میں، جناب ابراہیم سے پوشیدہ ولادت اور لوگوں سے کنارہ گیری میں، جناب موسیٰ سے خوف اور غیبت میں، جناب عیسیٰ سے لوگوں کے خود ان کے بارے میں اختلاف میں، جناب ایوب سے پریشانی اور مصیبت کے بعد آسودگی اور آشائش میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ سے باطل کے مقابلے میں تلوار اٹھانے اور ان کی شبیہ میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اس امر کے صاحب قائم کے لیے ایک غیبت ہے کہ وہ بندگان خدا کو چاہیے کہ اس وقت تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور خدا کے دین سے تمسک اختیار کریں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کا امام ان کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گا۔ زرع کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا جس چیز پر وہ قائم ہے، اعتقادات اور دینی ذمہ داریاں، اسی سے متمسک رہیں یہاں تک کہ امام ظہور فرما جائیں۔ حضور
حضور نیز یہ بھی ارشاد فرمایا یہ بات امام کا ظہور اور قیام اس وقت تک نہ ہوگی جب تک تمام صنف کے لوگ عوام پر حکومت نہ کر لے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ اگر ہم حکومت کرتے تو عدل و انصاف قائم کر دیتے، اس وقت قائم عدل و حق کے ساتھ قیام فرمائیں گے۔ امام کی ولادت۔ اسلام کے 12ویں آسمانی رہنما حضرت حجت بن الحسن المہدی علیہ السلام کی ولادت جمعے کی صبح 15 شعبان 255 ہجری مطابق 868 سن عیسوی کو شہر سامرہ میں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیت الشرف میں ہوئی۔ والد بزرگوار 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام اور مادر گرامی محترم خاتون جناب نرجس ہیں، جن کو سوسن اور سیقل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ قیصر روم کے فرزند یوسقا کی صاحبزادی ہیں جو شمون کی نسل سے ہیں، اور شمون جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ جناب نرجس اس قدر بافضیلت تھی کہ امام علی النقی علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ جو خاندان امامت کی عظیم المرتبت خاتون ہے، جناب نرجس کو اپنی اور اپنے گھر کی سردار کہا کرتی تھی اور خود کو ان کا خدمت گزار کہتی تھی۔ جناب نرجس جب روم میں تھی تو عجیب و غریب خواب دیکھے کہ ایک مرتبہ رسول خدا اور جناب عیسیٰ کو خواب میں دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کا عقد کیا۔ ایک دوسرے خواب میں اور بھی عجیب باتیں دیکھیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ بات اپنے گھر والوں اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے پوشیدہ رکھی، یہاں تک کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور قیصر روم اپنی فوج کے ہمراہ محاذ جنگ پر روانہ ہو گیا۔ خواب میں جناب نرجس کو یہ حکم ملا کہ وہ اپنی کنیزوں اور خدمت گزاروں کے ہمراہ ان سپاہیوں کے ساتھ جو محاذ پر جا رہے ہیں پوشیدہ طور سے روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمان فوج کے ہر اول دستے نے ان کو اسیر کر لیا اور یہ جانے بغیر کہ یہ قیصر روم کے خاندان سے ہیں انہیں بغداد روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں رونما ہوا۔ امام کے خدمت گزار نے امام کے حکم سے امام کا خط جو رومی زبان میں لکھا ہوا تھا بغداد میں جناب نرجس تک پہنچا دیا اور جناب نرجس کو امام کے لیے خرید لیا۔ امام کی خدمت میں سامرہ پہنچا دیا۔ جو باتیں جناب نرجس نے خواب میں دیکھی تھی امام نے وہ باتیں انہیں یاد دلائی اور یہ بشارت دی کہ وہ 11ویں امام کی زوجہ اور ایک ایسے فرزند کی ماں ہے جو ساری کائنات پر حکمرانی کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جناب نرجس کو اپنی بہن جناب حکیمہ جو خاندان امامت کی بافضیلت خاتون ہے کے سپرد کر دیا تاکہ اسلامی آداب و احکام کی تعلیم دے۔ کچھ دنوں کے بعد جناب نرجس کی شادی امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہو گئی۔ جناب حکیمہ جب بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو دعا کرتی تھی خدا انہیں ایک فرزند عطا فرما۔ آپ کا بیان ہے کہ حسب معمول امام علیہ السلام کی خدمت میں گئی اور اپنی دعا دہرائی۔ امام نے فرمایا جس فرزند کے لیے آپ دعا کرتی ہیں آج رات اس کی ولادت ہونے والی ہے۔ اتنے میں نرجس میرے نزدیک آئی تاکہ میری جوتیاں اٹھائیں۔ کہنے لگی اے میری محترم خاتون اپنی جوتیاں مجھے دے دیجئے۔ میں نے کہا آپ میری سردار ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو اپنی جوتیاں اٹھانے نہ دوں گی اور اس بات کی بھی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ میری خدمت کریں۔ میں اپنے چشم و ابرو سے آپ کی خدمت کروں گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے میری باتیں سنی تو فرمایا پھوپھی جان خدا آپ کو بہترین اجر عنایت فرمائے۔ میں غروب تک ان کے پاس رہی، کنیز کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرا لباس لے آؤ تاکہ میں رخصت ہوں۔ امام نے فرمایا پھوپھی آج رات آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں کیونکہ آج شب اس کی ولادت ہونے والی ہے جو خدا کے نزدیک بہت ہی زیادہ باعظمت۔ خدا اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرے گا اور وہ جب مردہ ہو چکی ہوگی۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کس کے بطن
سے ولادت ہوگی، مجھے نرجس میں تو حمل کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فرمایا نرجس ہی کے بطن سے ولادت ہوگی۔ میں اٹھی اور نرجس کو باقاعدہ دیکھا، حمل کا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ میں امام کے پاس واپس گئی اور پوری بات بتائی۔ امام مسکرائے اور فرمایا صبح حقیقت روشن ہو جائے گی، یہ بھی مادر موسیٰ کی طرح ہے جس کا حمل ظاہر نہیں ہوا تھا اور ولادت تک کسی کو اس کی خبر نہیں تھی، کیونکہ فرعون موسیٰ کی تلاش میں تاکہ اس طرح کا کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا کرتا تھا، اور یہ بچہ جو اس شب پیدا ہوگا موسیٰ کی طرح ہے، یہ بھی ظالموں کی بساط حکومت الٹ دے گا اور لوگ اس بچے کی تلاش میں ہیں۔ جناب حکیمہ کا بیان ہے کہ میں صبح تک نرجس کی دیکھ بھال کرتی رہی اور وہ اطمینان سے میرے پاس سو رہی تھی، کسی طرح کی کوئی بے چینی نہیں تھی، یہاں تک کہ آخر شب طلوع فجر کے وقت یکایک اٹھیں اور میں نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اسماء الہی کی تعلیم تلاوت کرنے لگی۔ امام علیہ السلام نے دوسرے کمرے سے آواز دی، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیجئے۔ میں نے پڑھا اور نرجس سے حال دریافت کیا۔ فرمایا آپ کے آقا نے جس چیز کی خبر دی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ امام کے حکم کے مطابق برابر انا انزلنا پڑھ کر دم کرتی رہی۔ اسی اثنا میں بطن مادر سے بچہ مجھ سے ہم کلام ہوا۔ جس طرح سے میں انا انزلنا پڑھتی جاتی تھی وہ بھی پڑھتا جاتا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں سخت متعجب ہوئی۔ امام علیہ السلام نے آواز دی، پھوپھی جان تعجب نہ کیجئے، خداوند عالم ہم ائمہ کو بچپن ہی میں حکمت کے ساتھ گویا کرتا ہے اور بڑے ہونے پر زمین پر اپنی حجت قرار دیتا ہے۔ ابھی امام کی گفتگو تمام نہ ہونے پائی تھی کہ نرجس میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، گویا کہ میرے اور ان کے درمیان پردہ کھنچ گیا، میں انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ فریاد کنا دوڑی امام کے پاس آئی۔ امام نے فرمایا پھوپھی جان واپس جائیے، آپ انہیں اپنی جگہ پائیں گی۔ میں واپس آئی، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ درمیان سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ نرجس سر تاپا نور ہی نور میں، اتنا نور تھا کہ میری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سجدے میں ہے اور اپنے کلمے کی انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وان ابی امیر المومنین، اور اس کے بعد ایک ایک امام کی امامت کی گواہی دی اور اپنی امامت کی بھی گواہی دی اور فرمایا خدایا میرے وعدے کو عملی فرما، میرے کام کو انجام تک پہنچا، میرے قدم کو ثبات عطا فرما اور زمین کو میرے ذریعے عدل و انصاف سے بھر دے۔ ناظرین ہماری گفتگو پیج نمبر 754 تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ، لہذا گفتگو کا سلسلہ یہیں تمام کریں گے چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آؤ کتاب پڑھے کے ساتھ۔ انشاءاللہ دیکھتے رہیے، دوسروں تک پہنچاتے رہیے، علمی معلومات ہیں تاکہ سارا جہان اس علم سے مالا مال ہو جائے اور علم کی برکت میں نفرتیں، حسد دور ہو جائے، محبت قائم ہو جائیں، ہمدردی، دوسروں کی عزت کا خیال۔ وہ ایک اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے پروردگار اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر لے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، آؤ کتاب پڑھے کے ساتھ۔ والسلام۔